بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، بہت زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا ذکر ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ابھی 10 دن ہے رجب کے مہینے میں، تو اس کو غنیمت جانیں اور اس میں جتنی زیادہ عبادات ہو سکتی ہیں، ذکر اذکار ہے، قرآن ہے، آپ کریں اور اپنے آپ کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کوشش کریں روزہ بھی رکھیں، پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیں، سنت عمل بھی ہے اور ایک پریکٹس بھی ہے۔ رمضان میں پھر روزہ رکھنا انسان کے لیے آسانی ہو جاتی، مشکل نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے 4 حرمت والے جو مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ جو ہے وہ رجب کا بھی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح ذکر فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم۔ یقیناً ان مہینوں کا شمار جو کہ کتاب الہی میں اللہ کے نزدیک معتبر ہیں 12 مہینے قمری ہیں، جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے تھے اسی روز سے، اور ان میں 4 مہینے ادب کے ہیں جس میں سے ایک رجب کا مہینہ بھی ہے۔ محققین کے مطابق ان مہینوں میں بطور خاص گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بعض کو بعض پر فوقیت و فضیلت سے نوازا ہے، یہ ایام بھی اللہ کی عطا ہیں جس کے سبب ان ایام کو خاص فضیلت بخشی ہے، اور ان میں گناہوں کے وبال میں اضافہ ہے، اور یہ متفقہ ضابطہ ہے کہ زمانہ یا مکان کی خصوصیت سے اس عمل میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آیت کریمہ ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا کے تحت حضرت ابن عباس سے موقوف روایت ہے کہ یعنی اسی آیت کے ضمن میں ایک حدیث ہے، حضرت ابن عباس نے اس کو ذکر کیا، روایت کیا ہے۔ سال کے تمام مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم سے خود کو محفوظ رکھو، خصوصاً ان 4 مہینوں میں۔ یعنی ویسے تو پورا سال 12 مہینے جو ہے انسان کو اپنی جانوں پر ظلم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، لیکن ان 4 مہینوں میں ان کو اللہ رب العزت نے قابل احترام بنایا ہے اور ان کی حرمت کو عظمت و بڑائی سے نوازا ہے۔ ان میں گناہ کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی ان مہینوں میں گناہ انسان زیادہ کرتا ہے، نیز نیک عمل اور اس کے اجر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں اور نیک عمل بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے انسان کو بچنا چاہیے۔ اچھا، رجب میں روزے کی فضیلت سے متعلق آثار صحابہ سمیت حدیث مرفوع بھی منقول ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر اور کبار تابعین میں سے حسن بصری سے اس مہینے میں روزے رکھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ ماہ رجب کے روزوں کی فضیلت سے متعلق روایات عام طور پر 2 قسم میں منحصر ہیں، ضعیف روایات ہیں اور موضوع روایات ہیں۔ ان روایات کو بیان کرنے کے چند سطور بعد اسنادی حیثیت سے ان تمام روایات پر ذوف کا حکم لگایا ہے، لیکن یاد رہے کہ روزہ خود مستقل ایک نیک عمل ہے، اور پھر رجب کا مہینے میں ہونا اس کے ثواب میں اضافے کا باعث ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں کسی بھی دن کسی خاص متعین اجر و عقیدے کے بغیر روزہ رکھنا یقیناً باعث خیر و امر مستحب ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں، دوسری حیثیت رجب میں شہر حرام ہونے کی ہے جو اس رجب میں اور بقیہ اشہر حرم میں مشترک ہے۔ پہلی حیثیت سے قطع نظر صرف اس دوسری حیثیت سے اس میں روزے رکھنے کا مندوب پسند فرمایا گیا ہے۔ یعنی انسان اس چیز سے بالاتر ہو کے کہ اس میں جائز ہے ناجائز ہے، رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے، انسان ویسے ہی روزے رکھ لے۔ پورے سال میں روزے رکھنا تو منع نہیں ہے انسان کو، کبھی بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں فرض ہیں، اس کے علاوہ 11 مہینے آپ کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ مختلف مہینوں میں جیسے محرم کے 2 روزے ہیں، 9ویں 10ویں کا، اور ذی القعدہ کے جو 9 روزے ہیں، ان روزوں کی بہت فضیلت ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں آپ لوگوں سے فرمایا کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر پیر و جمعرات کا روزہ رکھ لیں۔ آپ سے فرمایا کہ پیر کو میں پیدا ہوا اس لیے روزہ رکھتا ہوں، اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا جب اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو روزے سے ہوں۔ تو پیر و جمعرات کا روزہ رکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر مہینے میں آپ کے ایک روزوں کی ایک عادت ہو جائے گی۔ گرمیوں میں جون جولائی میں کیونکہ دن لمبے ہوتے ہیں، مشکل ہوتا ہے، اس میں بے شک چھوڑ دیں۔ جہاں پہ دن چھوٹے ہونا شروع ہو، موسم تھوڑا تبدیل ہونا شروع ہو، وہاں سے رکھنا شروع کر دیں۔ اچھا، امام بہقی کی شعب ایمان کی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رجب کے مہینے کا آغاز فرماتے تو یہ دعا مانگتے، اے اللہ رجب و شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ اس روایت کی سند میں ایک راوی زائدہ پر بعض ائمہ فن نے کلام کیا ہے، بعض نے ثقہ و معتبر قرار دیا ہے۔
البتہ یہ روایت معنی و مفہوم کے لحاظ سے درست ہے اور اکابرین کا اس پر عمل بھی رہا ہے۔ نیز فضائل کے باب میں توسیع اور گنجائش کی بنا پر اس دعا کو پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ اس دعا کی وضاحت کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: اللہم بارک لنا ای فی طاعتنا و عبادتنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان ای ادراکہ بتمامہ و توفیقہ بصیامہ و قیامہ۔ اے اللہ، ماہ رجب شعبان میں ہماری طاعت و عبادات میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان و مبارک کی مبارک لمحات کے حصول اور اس میں روزے اور تراویح کی توفیق عطا فرما یا خاص نصیب فرما۔ آج کل عوام میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر اسراء معراج، جس میں جنت و دوزخ کا مشاہدہ، حق تعالیٰ شانوں کا قرب، 5 نمازوں کا تحفہ اور دیگر بڑی بڑی نشانیوں کی زیارت کا شرف یہ حتمی طور پر 27ویں رجب کو حاصل ہوا تھا، جبکہ واقعہ معراج کے حوالے سے کسی صحیح حدیث سے متعین دن کا ثبوت نہیں ملتا۔ عام طور پر اس دن مختلف محفلوں و مجلسوں کا انعقاد کر کے مختلف بدعات کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ افسوس کہ ان مجالس کی زیر سرپرستی و انتظامات دین دار سمجھنے والے کو لوگوں کے سپرد ہوتے ہیں، جو اس میں بڑھ چڑھ کر شریکار نظر آتے ہیں۔ سفر معراج کس سال، کس مہینے اور کس دن میں واقع ہوا؟ علماء سیرت کے ہاں ان تینوں امور کی تعین میں شدید اختلاف ہے، تاہم اتنی بات پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ بعث نبوی کے بعد اور ہجرت سے قبل پیش آیا، نبوت کے بعد اور ہجرت سے پہلے۔ یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نیز مہینے کے تعین کے سلسلے میں بھی 5 اقوال ملتے ہیں۔ اب یہ کب یہ 27ویں رجب جو کہا جاتا ہے نا شب معراج کا ہے اور سفر اسراء ہے، اس میں بہت اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا۔ لوگوں نے خیر اس کو ایک خاص تاریخ متعین کر لی ہے، لیکن اس میں اختلاف بہت زیادہ ہے، اور اس میں جو 5 قول جو ہے نا ہمیں مہینے کے اعتبار سے ملتے ہیں۔ پہلا ہے کہ ربیع الاول میں سفر اسراء ہوا، یعنی معراج کا واقعہ ہوا۔ دوسرا قول یہ کہ ربیع الثانی میں، تیسرا رجب میں، چوتھا رمضان میں اور 5واں شوال میں۔ اب اس میں متعین نہیں ہے، خاص کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی ہے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جانثار صحابہ کی ایک بڑی جماعت، جن کی تعداد کم و بیش 45 تک ذکر کی گئی ہے، جنہوں نے اجمالاً و تفصیلاً اس واقعے کو نقل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس رات میں مخصوص عبادت و اہتمام کو نقل کرنا تو دور، اس عظیم سفر کی تاریخ کا تعین ہی نہیں کیا گیا۔ حالانکہ اس کو ذکر تو کیا ہے، لیکن تاریخ اور عبادت کو ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے کہا جاتا ہے اس میں کوئی خاص عبادت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی معتبر سند سے مروی روایت میں اس دن سے متعلق کوئی خاص نفلی عبادت منقول نہیں، لہٰذا اس دن سے متعلق مخصوص ثواب کی نیت سے روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب لکھتے ہیں: 27ویں رجب کو جسے عوام ہزارہ کا روزہ کہتی ہے اور اس کے روزے کے ثواب کو 1000 روزوں کے برابر تصور کرتی ہے، اس کی کچھ اصل نہیں ہے۔ ویسے اگر آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن خاص اس کو اس نیت سے رکھنا جی 27ویں کا روزہ بڑا فضیلت والا ہوگا، یہ ہوگا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ عوام میں رائج غلط رسوم میں ایک اصلاح کن رسم کنڈے کی ہے، جس کے لیے 22 رجب کا دن مختص کیا گیا ہے اور مختلف من گھڑت پس منظر بیان کر کے اس کے اثبات اور جواز کی کوشش کی جاتی ہے، جس میں کثیر العیال فقر و فاقہ میں گرفتار شخص کی زندگی کی حضرت جعفر صادق کے نام پر کنڈے تیار کرنے کی برکت سے معاشی فراخی و انقلاب کی جھوٹی داستان کو بیان کیا جاتا ہے، جبکہ در حقیقت روافظ کی جانب سے حضرت معاویہ کی وفات پر خوشی کے اظہار کے لیے ایک حیلہ اختیار کیا جاتا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو ایسی رسومات سے اعتراض کرنا چاہیے۔ اس لیے میں اکثر اپنی چیزوں میں نا بیان میں بھی یا ویسے کوئی ویڈیو جو ہوتی ہے اس میں بھی میں نے اکثر جو ہے نا یہ ذکر کرتا ہوں، کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے ہمیشہ پوچھا کریں، کرنے کے بعد مت پوچھا کریں، کیونکہ کرنے کے بعد پھر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا، کرنے سے پہلے آپ کے پاس ضرور آپشن ہوتا ہے۔ یہ کنڈوں کے اوپر، نیاز کے اوپر میں آلریڈی 1-2 ویڈیوز بنا چکا ہوں، آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کسی کے نام کی بھی کوئی نیاز کرنا منع نہیں ہے، اس کو اصال ثواب کرنا منع نہیں ہے، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ اہل بیت ہیں، صحابہ ہیں، ازواج مطہرات ہیں، ائمہ ہیں، کوئی بھی ہے، اللہ کے ولی ہیں، کسی میں بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ اس کی کوئی نیاز